بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، بہت ہی ہیپننگ ڈے تھا۔ سپریم کورٹ میں بہت اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے 3 رکنی بینچ ہے جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور یہ اگلے دن کے لیے، ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو سنا جانا ہے۔ اس بارے میں کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس وقت جو عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے سخت ترین مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر بلہ بحال ہو گیا تو یہ مخالفین کے لیے ایک بلا بن جائے گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے جو سخت ترین مخالف ہیں یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان موجود ہوا تو پھر انتخابات کے بعد کسی سیاسی جماعت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ بات جو ہے وہ مخالفین کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ کس نے بات کی ہے، کیا بات کی ہے، یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، 2 اہم ترین استعفے آ چکے۔ مزید استعفوں کی بھی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں اور بہت اہم استعفے ہیں۔ اگر یہ استعفے آ جاتے ہیں تو صورتحال کس جانب جائے گی اس بارے میں کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، کوئی پریڈکشن نہیں ہے، لیکن حالات خرابی کی طرف جائیں گے۔ استعفے کس کے ہیں، کیا بازگشت ہے، کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ جو انتخابی اتحاد سامنے آ رہے تھے مسلم لیگ نون کے، وہ اتحاد بھی سارے بڑھ گئے ہیں۔ کاف لیگ نے بھی انکار کر دیا ہے، وہ بھی اب اتحاد نہیں کر رہی نون لیگ کے ساتھ، اور جو ایم کیو ایم ہے اس نے بھی جھنڈی دکھا دی ہے۔ جو این اے 242 کا بہت اہم ترین حلقہ تھا، وہاں سے بالآخر شہباز شریف کو اپنے نامینیشن پیپرز واپس لینے پڑ گئے ہیں۔ کیوں واپس لینے پڑ گئے ہیں، کیا یہ اتحاد رہے گا یا نہیں رہے گا، اس بارے میں کچھ حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جس طرح سے آپ اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے خود کو بہت اس سے بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور آگاہ کرتے رہیں۔ اچھا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اس بارے میں تو کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہی۔ چیف جسٹس کے بہت ایسے ریمارکس سامنے آئے ہیں جس میں ثابت ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس اس وقت کس جانب اپنا ٹلٹ رکھتے ہیں، کس جانب جو ہے وہ اپنی بائسنس شو کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انصار عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اگر بلہ بیلٹ پیپر پر موجود ہوا 8 فروری کو تو پھر باقی پارٹیوں کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہ چند لائنیں میں آپ کے ساتھ، پورا آرٹیکل تو نہیں لیکن اس کی چند لائنیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر کے اسے پی ٹی آئی مخالفین کے لیے واقعی ایک بلا بنا دیا ہے۔ اگر بلے کا انتخابی نشان قائم رہتا ہے اور 8 فروری یعنی انتخابات والے دن بیلٹ پیپر پر یہ نشان موجود رہا تو ممکن ہے کہ بلا بن کر اپنے سیاسی مخالفین کو کھا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے نے پی ٹی آئی کے لیے الیکشن مہم کے طور پر ایک اہم کردار ادا کیا، اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کو جیت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسے میں جب نون لیگ سوئی ہوئی ہے اور بظاہر اس انتظار میں ہے کہ کچھ کیے بغیر اسے الیکشن میں جتوا دیا جائے اور میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا جائے، پی ٹی آئی کو تمام تر مشکلات کے باوجود یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے اگر موجودہ حالات کا آزادانہ طور پر جائزہ لیا جائے۔ یہ انصار عباسی صاحب لکھ رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سخت ترین مخالف ہیں۔ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کا آزادانہ طور پر جائزہ لیا جائے تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چند ہفتے قبل مشکلات میں گھری پی ٹی آئی کے انجینئرڈ الیکشن میں کامیابی یا سرپرائز دینے کے امکانات 10 سے 20% تھے، وہ اب 2 گنا بڑھ گئے ہوں گے۔ یہ میرے خیال سے یہاں پر انہوں نے کچھ جو ہے وہ غلط بیانے سے کام لیا ہے۔ 10 سے 20% نہیں تھے، بلکہ جو سرویز ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ 60 سے 70% امکانات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے۔ اچھا، انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی انتخابات شفاف ہونے کی صورت میں تو تحریک انصاف کی جیت یقینی ہے۔ نئے پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے اب تحریک انصاف کے مخالفین اور خاص طور پر نون لیگ کافی پریشان ہو گئی ہے، کیونکہ بنایا گیا کھیل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یعنی بنایا گیا کھیل بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو کھیل مسلم لیگ نون کے لیے پورا تشکیل دیا گیا تھا، ایک فیبریکیٹڈلی ایک میدان بنایا گیا تھا، انہیں سب کچھ تشتری میں رکھ کر محترم جناب بادشاہ سلامت کو پیش کیا جا رہا تھا، وہ کھیل اب بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں، انصار عباسی صاحب کے الفاظ ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں جن نتائج کی امید تھی وہ دھندلا چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی پریشانی مخالفین کے لیے اس وقت بن چکی ہے، اور برملا وہ اس چیز کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اچھا جی،
اب آ جاتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کی سماعت کے حوالے سے. بہت اہم ترین ریمارکس چیف جسٹس کی جانب سے یہاں پر سامنے آئے. پہلے تو جب یہ کیس شروع ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے تو ہم اس میں مخالفت نہیں کر سکتے. چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا. محترم چیف جسٹس صاحب شاید یہ بھول گئے کہ یہی آئینی ادارہ ہے جس نے آئین کو اپنے قدموں تلے روندا ہے, آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں. اسی آئینی ادارے نے 14 مئی کو انتخابات نہیں کروائے تھے اور آئین کی دھجیاں اڑائی تھیں, اور اسی آئینی ادارے نے 6 نومبر 2023 کو بھی انتخابات نہیں کروائے جب قومی اسمبلی کو ڈیزالو ہونے کے بعد 90 روز کی مدت پوری ہو رہی تھی. اور اس وقت ملک بھر میں غیر آئینی غیر قانونی نگران حکومتیں ہیں, اور یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ اسی آئینی ادارے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. تو وہ ادارہ جو الیکشن کمیشن کا وہ ادارہ جو کہ آئین کو اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے, خود آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ادارہ ہے, اس پر ہم جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتے. اچھا, اس کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی. انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے جب سے یہ سوال کیا گیا پی ٹی آئی کے وکلاء سے کہ جی انٹرا پارٹی انتخابات آپ نے کہاں پر کروائے, تو بتایا گیا کہ جی وہ انٹرا پارٹی انتخابات کے پی کے میں کروائے گئے تھے. چمکنی گاؤں ہے جہاں پر جو ہے وہ کروائے گئے تھے. پوچھا گیا کہ جی وہاں پر کیوں کروائے, تو پی ٹی آئی کے وکلاء نے بتایا کہ سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ تھے, ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, ہمارے لوگوں کو غیر قانونی طور پر غائب کیا جا رہا تھا, گرفتاریاں ہو رہی تھیں, اس لیے جو ہے وہ وہاں پر کیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں, سیکیورٹی کے لیے ہمارے پاس آ جاتے, ہم آپ کو سیکیورٹی دیتے. تو چیف جسٹس صاحب شاید یہاں پر بھی یہ بھول گئے کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ سیکیورٹی فراہم کریں, وہ عدالت آنا چاہتے ہیں, تو اس وقت چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی فوج تھوڑی ہے کہ ہم انہیں سیکیورٹی فراہم کر سکیں. اور مسرت ہلالی صاحبہ جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بالکل برابر میں بیٹھی ہیں, وہی انہوں نے یہ کہا تھا عمران ریاض خان کے حوالے سے کہ اگر یہاں پر تو آ جائیں گے عمران ریاض خان بیان دینے کے لیے, چلیں یہاں پر تو ہم سیکیورٹی کا انتظام کر دیں گے, یہاں سے باہر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو یہاں اس کیس میں آج جب بیٹ کے حوالے سے کیس سنا جا رہا تھا, بلے کے حوالے سے, تو کہتے ہیں کہ جی عدالت آ جاتے ہم سیکیورٹی دے دیتے. جناب چیف جسٹس صاحب, جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ ہی کی ہائی کورٹ سے شیشے توڑ کر, دروازے توڑ کر عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, وہاں پر تو آپ سیکیورٹی نہیں دے سکے تھے. تو یہ چیزیں آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا کہ جی آپ نے کچھ جماعتوں کو ڈی لسٹ بھی کیا ہے. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جی ہاں جی ڈی لسٹ بھی کیا ہے 13 جماعتوں کو. کہتے ہاں میں وہ دیکھ رہا تھا ٹی وی پر. یہی قاضی فائز عیسیٰ جب انہیں کہا گیا تھا لطیف کھوسہ کی جانب سے کہ آپ دیکھیں ٹی وی پر کہ کس طرح سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, تجویز کنندہ کو, تائید کنندہ کو, ٹکٹ ہولڈرز کو اٹھایا جا رہا ہے, تو کہتے تھے میں ٹی وی نہیں دیکھتا. یہی قاضی فائز عیسیٰ آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ. تو یہ تمام تر جو چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں. اچھا, اس کے بعد پھر اب معصومیت دیکھیں ہمارے ان ججز کی. محمد علی مظہر صاحب جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے دائیں جانے بیٹھے تھے, انہوں نے یہ سوال کیا کہ بلا مقابلہ جب یہ بات ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہوئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں, تو بتایا گیا کہ جی بلا مقابلہ سب منتخب ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ بلا مقابلہ آنے کی روایت صرف تحریک انصاف میں ہے یا دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی بلا مقابلہ الیکشن ہوتے ہیں, لوگ منتخب ہوتے ہیں. آپ معصومیت کا اندازہ لگائیے, یہ معصومانہ سوال دیکھیے. اس کے بعد مختوم علی خان جو کہ مہنگے ترین وکیل جنہیں الیکشن کمیشن نے کیا ہے, پاکستان کے مہنگے ترین وکیل, اس پر بھی چیف جسٹس نے کوئی سوال نہیں کیا کہ جب الیکشن کمیشن کے پاس اپنی وکلاء کی ٹیم موجود ہے تو پھر مختوم علی خان کی خدمات کیوں حاصل کی گئیں. مختوم علی خان نے یہ جواب دیا بلا مقابلہ انتخابات کے حوالے سے کہ ریکارڈ دیکھ کر بتا سکتا ہوں, مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بھی معصومیت آپ ان کی دیکھیے. اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پھر بات گھما دی, اس بات کو جو ہے وہ آگے پرسو نہیں کیا گیا. تو یہ صورتحال رہی. اور جو 13 جماعتیں ڈی لسٹ کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے, میں وہ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, مجھے بتائیے گا, آپ نے بتانا ہے مجھے کہ اس میں سے کتنی جماعتوں کے نام آپ نے آج تک سنے ہیں یا آپ نے ان کے لوگ دیکھے ہیں. سنتے جائیے اور مجھے بتاتے جائیے گا, کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. 13 جماعتوں میں شامل ہیں پاکستان نیشنل مسلم لیگ, سنی تحریک, آل پاکستان مائنورٹی الائنس, پاکستان امن پارٹی, آل پاکستان تحریک, عوامی پارٹی پاکستان, بہاولپور نیشنل عوامی پارٹی, سب کا پاکستان پارٹی, یہ بھی نام ہے پارٹی کا, سب کا پاکستان پارٹی, نیشنل پیس کونسل پارٹی,
پاکستان برابری پارٹی، اس کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، جواد احمد صاحب سنگر ہیں، ان کی یہ پارٹی ہے پاکستان برابری پارٹی کے نام سے، نظام مصطفیٰ پارٹی، مسیحی عوامی پارٹی، پاکستان قومی یکجہتی پارٹی۔ تو یہ وہ پارٹیز ہیں 13 جماعتیں جن کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ اب مجھے آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ نے کتنی جماعتوں کے لوگوں کو آج تک دیکھا ہے، کتنی جماعتوں کا یہ نام آپ نے سنا ہے، یہ جو 13 جماعتیں ڈی لسٹ کی گئی ہیں، اور یہ صرف اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے معاملے پر الیکشن کمیشن سچا ہونا چاہتا ہے کہ جی ہم نے تو ان 13 کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، تو ہم پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ کیوں نہ کریں۔ اور یہاں پر جو ہمارے جج صاحبان تھے وہ یہ بھی بھول گئے کہ باقی جماعتوں کا انہوں نے اگر انٹرا پارٹی الیکشن کا رزلٹ منگوا کر دیکھ لیتے نا، جو کہ اب اس وقت ٹویٹر پر وائرل ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کا اسپیشلی، سب کے آگے لکھا ہوا ہے انپوزڈ، تو وہ بھی بلا مقابلہ کس طرح سے منتخب ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان سے تو نہیں پوچھا کہ جی بلا مقابلہ کیسے منتخب ہو گئے۔ تو یہ صورتحال رہی جی سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ اب کچھ استعفوں کی بات کر لیتے ہیں۔ 2 بڑے استعفے جو آئے تھے جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی کے بعد، اب بازگشت یہ ہے کہ کچھ مزید استعفے آنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد حالات مزید خرابی کی جانب جا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے اسپیشلی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 23 اکتوبر 2023 کو 5 رکنی بینچ نے ایک متفقہ فیصلہ جاری کیا تھا 23 اکتوبر 2023 کو، اور وہ فیصلہ تھا آرمی کورٹ سے متعلق۔ یہ کہا گیا تھا اس فیصلے میں کہ آرمی کورٹس، ملٹری کورٹس غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں۔ یہ متفقہ فیصلہ تھا پانچوں ججز کا کہ ملٹری کورٹس غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، وہاں پر سویلین کے کیسز نہیں سنے جا سکتے، جس کے بعد ان تمام 102 103 جو ان ملٹری کورٹس میں کیسز جن کے ریفر کیے گئے تھے، یہ کہا گیا تھا کہ ان کی کارروائی کو کالعدم قرار دیا جائے اور وہ کورٹس ٹرانسفر کیے جائیں سول عدالتوں میں، کیونکہ ملٹری کورٹس میں یہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جس کے بعد بڑا واویلا بھی کیا گیا، بڑا شور بھی مچایا گیا کہ جی ملٹری کورٹس بڑا اچھا کام کرتی ہیں، بڑی پریس کانفرنسز بھی کروائی گئیں، شہداء فورم کے نام سے لوگوں کو لایا گیا، وہاں پر ابھی بھی وہ پریس کانفرنسز جو ہے وہ چلتی ہیں۔ ان 5 ججز کے پینل میں شامل کون تھا؟ جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے استعفیٰ دیا، وہ اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی یہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں، یہ دونوں ججز مستعفی ہو چکے ہیں، باقی بچ جاتے ہیں 3۔ ان میں کون ہیں؟ جسٹس منیب اختر، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر یہ بھی مستعفی ہو جائیں۔ اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی وہ بھی اس بینچ میں شامل تھے، اور جسٹس عائشہ اے ملک یہ بھی اس بینچ میں شامل تھیں۔ یہ 5 رکنی بینچ تھا، اور اس بینچ نے اس کیس کا جو 23 اکتوبر 2023 کو شارٹ آرڈر جاری کیا گیا تھا، اس کا تفصیلی فیصلہ 125 صفحات پر مشتمل 1-2 روز پہلے جاری کیا ہے، جس میں خاصے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل سویلینز کا نہیں ہو سکتا، یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ملٹری کورٹس اس طرح سے کام نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا پریشر ہوگا ان ججز پر جن لوگوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ان پر کتنا پریشر ہوگا کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس عائشہ اے ملک، یہ 3 ججز باقی بچے ہیں اس بینچ میں سے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا۔ تو وہ پریشر کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کی فیملی پر کس طرح کا پریشر ہوگا، وہ دھمکیاں یا وہ آفرز جو دی جا رہی تھی۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کے پیچھے یہ بہت سی وجوہات تھیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف شاید کوئی ریفرنس آنے والا تھا، ایسی بات نہیں ہے، وہ ریفرنس سے کلیئر ہو گئے تھے، ان پر جو شکایات تھی وہ ان میں سے کلیئر ہو گئے تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ اچھا جی، لاسٹ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا سیاسی اتحاد کے حوالے سے۔ نون لیگ کا سیاسی اتحاد تمام جماعتوں کے ساتھ بڑھ گیا ہے۔ کاف لیگ نے بھی انکار کر دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اتحاد نہیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ این اے 242 جو کہ کراچی کی سیٹ تھی کماڑی سے، وہاں پر مصطفیٰ کمال نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، شہباز شریف نے بھی جمع کروائے تھے، وہاں سے بھی بات چیت کے باوجود وہاں سے کوئی بات نہیں بن سکی۔ شہباز شریف کو اپنے کاغذات واپس لینا پڑ گئے ہیں وہاں سے۔ مصطفیٰ کمال الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، حالانکہ شہباز شریف بہادر آباد گئے، خالد مقبول صدیقی سے ملے، مصطفیٰ کمال سے ملے، پھر انہوں نے کامران ٹیسوری جو کہ گورنر سندھ ہیں ان سے بھی بات کی کہ وہ انہیں کنونس کریں، لیکن نہیں کر سکے۔ بالآخر ایم کے ایم نے بھی جھنڈی دکھا دی ہے، اور وہاں سے بھی اب شہباز شریف الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب صرف اتحاد بچتا ہے آئی پی پی کے ساتھ، وہ بھی مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے۔ کس سیٹ پر کریں گے، کیا کریں گے، ابھی کچھ چیزیں جو ہے اس پر فائنلائز نہیں ہوئی ہیں، جو ہی اس پر کچھ کلیئرٹی ہوتی ہے اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن کاف لیگ نے بھی فارغ کرا دیا ہے نون لیگ کو، اور ایم کیو ایم نے بھی فارغ کرا دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ہفتے کا دن بہت اہم ہے، ممکنہ طور پر بیٹ کے حوالے سے، بلے کے نشان کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے مان۔